اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ مختصر بیان قرآن کی آج یہ پہلی نشست ہے جس میں ہم قرآن مجید کے تعارف کے ساتھ کچھ اصطلاحات کے اوپر جو ٹرمینالوجیز عام طور پر قرآن مجید کے حوالے سے سامنے آتی رہتی ہیں ان پر کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے لفظ قرآن۔ قرآن مجید لفظ قرآن سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ گرامیٹیکلی یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے پڑھنا یا پڑھانا۔ قرآن مجید اس میں علم یا پراپر ناؤن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ تر اسی مطلب کو ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کتاب کے عنوان و تعارف کے لیے جو ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کا یہ نام جو ہے وہ پراپر ناؤن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے اور اختتام ہوتا ہے سورہ ناس پر۔ قرآن مجید کے اندر خود لفظ قرآن بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ معنی مصدر کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو سورہ قیامت قرآن مجید کا 75واں سورہ ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصدری اعتبار سے گرامیٹیکلی جو کہا جائے گا وہ قرآن مجید کے اندر لفظ قرآن اس طرح سے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی مثلا سورہ نحل کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس موقع پر اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم کے مقابلے پر۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک طرح سے اس علم یا اس میں خاص یا پراپر ناؤن کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے اس کا تعلق ہے سورے کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 114 سورے ہیں، اور لفظ سورہ جو بھی عنوان اس کا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سورہ کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں اور ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو سورہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو دیوار شہر ہوتی ہے اس کو سورہ کہا جاتا ہے، یعنی جو دیوار جس کے ذریعے سے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں پر شہر ختم ہو رہا ہے اور یہیں سے ظاہر ہے کہ جہاں دروازہ ہوگا وہاں سے شہر شروع بھی ہو رہا ہے۔ تو شہر کی جو حد بندی کے لیے چاروں طرف جو دیوار قائم کی جاتی ہے اسے اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کا لفظ جو ہے گویا وہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ کہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر یہ ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر سورہ شروع ہوتا ہے اور اگلے بسم اللہ سے پہلے تک جو آیتوں کا مجموعہ ہوتا ہے اسے پھر سورہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بسم اللہ کے ذریعے سے جو پارٹیشن ہو رہا ہے یا حد بندی کی جا رہی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ایکسیپشن ہے سورہ براءت کہ جس کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتا، اور وہ انفال کے ساتھ بالکل ملا ہوا اور جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ 8واں سورہ انفال ہے اور 9واں سورہ سورہ براءت، یہ سورہ توبہ ہے۔ اور ان کے مضامین کے اتحاد کی وجہ سے، یعنی مضامین یا اس کا جو ٹاپک ہے اس کی سملیرٹی کی وجہ سے بہت سے علماء ان دونوں کو دو ہونے کے باوجود ایک بھی شمار کرتے ہیں۔ البتہ جب 114 سورے کہے جاتے ہیں تو اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کو الگ الگ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اصطلاح ہے اور وہ ہے آیت۔ قرآن مجید کے سوروں کی جو یونٹس ہیں یعنی جو سب یونٹس ہیں وہ آیت ہے، اور آیت کے لیے جملہ ہونا ضروری نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لفظ آیت کا ویسے مطلب نشانی ہے، مگر بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک جملے کے لیے لفظ آیت استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ آیت کے اندر آپ کو ایک سے زیادہ جملے ملیں گے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک جملہ بھی مکمل اس کے اندر نہیں ہوگا، مگر یہ توقیفی ہے، یعنی خود یہ پروردگار کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ آیت کو کہاں پر ایک جملے سے بھی کم کے اندر شمار کرنا ہے اور کہاں پر اسے ایک جملہ اگر اس سے زائد بھی جملے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اس کو شمار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد لفظ سورہ ہی کی طرف اگر ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس ایک اور اصطلاح جو اس کی ایک ضمنی یا سپلیمنٹری ایک ٹرم ہے اور وہ ہے مکی اور مدنی۔
آپ جانتے ہیں کہ بعض سوروں کو مکی کہا جاتا ہے اور بعض صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان حد فاصل یا وہ چیز جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے وہ ہے ہجرت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو 23 برسوں پر محیط ہے، اس کا ایک حصہ ہجرت سے پہلے ہے اور ایک حصہ ہجرت کے بعد ہے۔ 13 برس ہجرت سے پہلے اور 10 برس ہجرت کے بعد۔ جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم پر نازل ہوا وہ سارے کا سارا مدنی ہے۔ اب اس میں مکے اور مدینے کی قید نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم صرف مکے ہی میں نہیں تھے، مکے سے باہر بھی نکلتے تھے۔ ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم مدینے ہی میں نہیں تھے، مدینے سے باہر بھی نکلتے تھے۔ مگر جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ سب مدنی کہلائے گا، چاہے وہ مدینے میں نازل ہو چاہے مدینے میں نازل نہ ہو، فتح مکہ کے موقع پر نازل ہو۔ اور اسی طرح سے جو کچھ ہجرت سے پہلے نازل ہوا، پیغمبر اکرم مکے میں ہو یا مکے سے باہر ہو، مگر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے اگر نازل ہوا تو اس کو مکی شمار کیا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی سورے کو مکی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تمام آیتیں مکی ہوں گی، اکثر آیتیں مکی ہوں گی۔ اور اگر کسی سورے کو مدنی کہا جاتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اکثر آیتوں کے مدنی ہونے کی وجہ سے اس سورے کو مدنی کہا جائے گا۔ یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف میں تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ چیز بالکل واضح رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اصطلاحات ہیں کہ جو مشہور ضرور ہیں مگر وہ پیغمبر اکرم یا معصومین کی طرف سے نہیں ہیں۔ مثلا ہم ایک اصطلاح سنتے ہیں پارہ، اور بہت مشہور اصطلاح ہے، 30 پارے ہیں قرآن مجید کے، مگر یہ بھی کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تقسیم جو 30 پاروں کے اندر ہے بظاہر تلاوت میں سہولت کے لیے مسلمانوں نے کی، کہ اگر کوئی مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو روز ایک جز کو، ایک حصے کو پڑھ لے، تو وہ جو مجموعہ بسہولت وہ پڑھ سکتا ہے اس کو پھر پارے سے تعبیر کیا گیا، اور 30 پاروں میں اس طرح سے تلاوت میں سہولت کے لیے اس کو تقسیم کیا گیا۔ اسی طرح سے منزل کی اصطلاح کہ اسے 7 منزلوں کے اندر تقسیم کیا گیا، یہ بھی بظاہر اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی ہفتے کے اندر، ہفتے کے 7 دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو ایک حصہ اس طرح سے تقسیم کیا گیا اسے کہ وہ منزل کہلائے، اور روزانہ کی بنیاد پر اگر تلاوت کر لیا جائے تو پھر 7 دنوں میں اس کی تلاوت بآسانی ممکن ہو سکے۔ یہ اس کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ پارے اور منزل کی جو اصطلاحات ہیں یہ معصومین کی طرف سے یا خود قرآن کی نہیں ہے۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ لفظ سورہ، تو یہ سورے کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، آیت کا لفظ خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، لفظ قرآن خود قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ قرآن کے حوالے سے تو میں شاہد مثال اس کی آپ سے گزارش کر چکا۔ اگر آیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یتلو علیہم آیات ہی سورہ جمعہ کے اندر اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر ہمیں یہ لفظ آیت استعمال ہوتا ہوا، آیات استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے قرآن مجید کے اس جز کے لیے کہ جو سورہ کا سب یونٹ بنتا ہے، کہ حبیب کی ذمہ داری، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری جب گنوائی گئی تو یہ کہا گیا کہ ان کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ وہ آیات قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی طریقے سے لفظ سورہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو کچھ ہم نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا تو اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ تو آپ دیکھیں گے ایک لفظ سورہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن پارہ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ منزل، یہ بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ اصطلاح آئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اصطلاح جو بہت استعمال ہوتی ہے وہ ہے رکوع۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کے اندر جو بہت سے رکوع ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی خود قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ مضمون کے اعتبار سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک طویل سورہ ہے اور اس کے اندر ایک مضمون جہاں مکمل ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک رکوع شمار کر لیا گیا۔ پھر جو چھوٹے سورے ہیں وہ تو ہیں اتنے مختصر کہ ان سوروں ہی کو ایک رکوع شمار کر لیا گیا، جیسے 30ویں پارے کے اندر اکثر ہوتا ہے۔ مگر جو بڑے سورے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک مضمون شروع ہوا اور دوسرا مضمون جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو ایک ڈویژن دے دی گئی، ایک اس کے اندر ایک پارٹیشن لگا دیا گیا، یعنی سورے کے اندر آیت تو ایک آفیشل سب یونٹ ہے، مگر اس کے بعد بہت سے افراد نے اپنی سہولت کی خاطر، بہت سے علماء نے
طلاب نے حفظ قرآن کرنے کی خاطر، خاص طور پر ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ حفظ قرآن میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں کہ اتنے رکوع ہم نے حفظ کر لیے. تو رکوع کی ایک اصطلاح اس طرح سے بھی استعمال ہوئی. پھر نماز کے اندر بھی اس کا استعمال کیا گیا کہ ایک مجموعے کی اگر تلاوت کرنی ہو، فقہ جعفری کے اندر تو بہت واضح کہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی اور دوسری رکعت کے اندر ایک مکمل دوسرا سورہ پڑھا جائے، چاہے مختصر چاہے طولانی، جو اس کے مسائل ہیں وہ اپنے مقام پر. مگر ظاہر ہے کہ بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر فقہوں کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ نہیں، اگر پورا سورہ نہ بھی پڑھا جائے تو چل جائے گا. تو اس کے اندر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جو رکوع کے ذریعے سے شمار کیا جاتا ہے تو اتنا مجموعہ پڑھ لیا جائے. تو یہ بھی معاملہ اصطلاحات کا یہاں پر کافی حد تک آگے بڑھا اور ہمارے لیے واضح ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اصطلاح اور ہے اور وہ ہے استعاذہ. استعاذہ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا. یہ وہی آیت جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سورہ نحل کی، کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ آیت نمبر 98 کہ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں شیطان مردود کے مقابلے پر. اسی وجہ سے وہ حکم قرآن آیا اور ایک تلاوت کے آداب میں اس کو شمار کیا گیا کہ جب تلاوت کی جائے تو پہلے کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ قرآن مجید کی اسی آیت سے ماخوذ ایک عمل ہے، جو حکم قرآن نے دیا اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. پھر اس کے بعد برادران عزیز و خاران محترم، لفظ تفسیر پر بھی توجہ کر لی جائے کہ لفظ تفسیر کا مطلب ہے نقاب کشائی کرنا. یعنی پڑا ہوا نقاب ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ چیز انفولڈ ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر. اب ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن، یہاں پہ تو قرآن مجید کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو ذہن انسانی کے اندر قرآن مجید کے فہم اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژن ہو اور اس کو دور کر دیا جائے تو گویا وہ نقاب تھا کہ جس کو ہٹا دیا گیا اور چیز کو واضح کر دیا گیا، تو اس کو بھی تفسیر کہا جائے گا، جس کی اور بھی تشریح کی جا سکتی ہے، مگر میں یہاں پر اسی پر اکتفا کروں گا. پھر اس کے بعد ایک لفظ تعویل ہے، اور تعویل کو یوں سمجھیے کہ اینڈ رزلٹ، جو حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ متشابہات قرآنی کے حوالے سے یہ بات آئی کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں محکم ہیں جو بالکل واضح ہیں. مثلا قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس کی تشریح ہو سکتی ہے، تفصیل ہو سکتی ہے، مگر خود لفظ جو ہیں بالکل واضح ہیں. اور کچھ وہ لفظ ہیں کہ جو تشریح طلب ہیں اس طرح سے کہ اگر ان کو نہ سمجھا جائے تو کچھ واضح نہیں ہو پائے گا، تو اس کو پھر تعویل سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہاں پر ید سے مراد جسمانی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس ید سے مراد تائید ہے. مثلا پروردگار عالم کی اسسٹنس، پروردگار عالم کی طرف سے سپورٹ، جو خود اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر یا اس کارنامے میں ان کا ہاتھ ہے. تو یہ ہاتھ کا لفظ جو استعمال ہوا ظاہر ہے کہ وہ جسم کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد اس کی جو تعویل ہے وہ بیان کی جاتی ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی جب سورہ آل عمران میں ہم پہنچیں گے، تو وہاں پر اس میں زیادہ گفتگو ہو سکے گی، وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوگا اور وہاں پر اس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب مختصراً کچھ اس سلسلے کے بارے میں گزارش کر دی جائے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ مختصر بیان قرآن ہے. آج کا سیشن تعارف کے بارے میں تھا، کل سے انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ کے اوپر گفتگو ہوگی. اور ہمارا طریقہ یہی ہوگا کہ جو ایک صفحہ آپ کے سامنے ڈسپلے کیا جاتا ہے اس میں جتنی آیتیں ہیں ان کے بارے میں مختصر ایک بریفنگ ہو، اور کوشش کی جائے کہ 10-12 منٹ کے اندر ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے ان آیتوں کا پیش کر دیا جائے. اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو زیادہ تشریح طلب ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے، مگر ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. یہاں پر اتنا ہی رکھیں گے اس سلسلے کو کہ جو آسانی سے فالو کیا جا سکے. تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم توفیق دے کہ قرآن مجید کے حوالے سے یہ خدمت ہو سکے اور مکمل ہو سکے، اور آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.